و بحمدہ پڑھا، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ 100 مرتبہ دن میں اگر کسی نے پڑھا تو سبحان اللہ و بحمدہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے ایک اور مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ پڑھے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اور بخاری کی آخری حدیث کے اندر اسی کلمات کا تذکرہ کیا گیا، کیا؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن، وہ کیا ہیں؟ ثقیلتان فی المیزان، وہ کیا ہیں؟ وہ فرمایا گیا سبحان اللہ و بحمدہ۔ وہ دو کلمے جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے میزان پر بھاری، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر کوئی شخص تنگدستی سے نجات چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ اس کی تنگدستی کو دور فرما دے، تو امام عشق و محبت نے فرمایا فجر کی 2 سنت کے بعد 70 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے، اور اس کے بعد 2 فرض نماز ادا کرے، اللہ اس کی تنگدستی کو دور فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آپ نے تسبیح کے بارے میں سماعت فرمایا کہ سبحان اللہ یہ کتنی عظمت والی تسبیح ہے اور کی عظمت والا کلمہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے اعلان میں آپ نے یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ یہ تقریباً مسلمانوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ ہاں معجزہ، ماشاءاللہ سرکار کا معجزہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ ہو گیا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھو گے نا تو اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علامہ تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ معجزے کی تعریف میں لکھتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں، ایسا کام جو خلاف عادت ہو۔ کیا ہو؟ بولیے، جو خلاف عادت ہو اور ایسے شخص کے ہاتھ سے ظاہر ہو جو نبوت کا دعویٰ کرے، اور منکرین کو، یعنی یہ دعویٰ کون کرے؟ اس فعل کے حوالے سے جو خلاف عادت ہو رہا ہے، اس کا دعویٰ کرنے والا کون ہو؟ نبی ہو۔ اس کا دعویٰ کرنے والا کون ہو؟ نبی ہو۔ لیکن اس دعوے کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو نبی اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ تو ایسا ہی کام کر کے بتا دے، اور اگر وہ نہیں بتا سکتا تو اسی کو کہتے ہیں معجزہ۔ خلاف عادت، انگلی سے پانی کے چشمے جاری کرنا ہے کسی میں طاقت؟ انگلیاں تو سب کی ہیں، لیکن انگلیوں سے پانی کے چشمے ہر کوئی تو جاری نہیں کر سکتا۔ درخت کو بلاؤ دوڑتا ہوا آ جائے، یہ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ پانی کھاری ہے، لو آب دہن ڈال دیا میٹھا ہو گیا، کوئی کر سکتا ہے؟ ارے حد تو یہ ہے کہ کنکری کو کہہ دے تو کلمہ پڑھ لے، کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ نبی معجزہ دکھاتے ہیں، اور اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ جو دعوت وہ دے رہے ہیں اس دعوت کو دنیا قبول کرے،
اور جو خود کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس نبی کی نبوت کا وہ اقرار کرے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی منکرین کے اندر نبی کے معجزے کے جواب دینے کی طاقت نہیں ہوتی اور وہ اس سے عاجز ہوتا ہے، اسی لیے نبی سے صادر ہونے والے خلاف عادت کام کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ یہ عاجز سے بنا ہے، عاجز کر دینے والا، عاجز کر دینے والا۔ سب مل کر کے تمہارے میں طاقت ہے تو کر کے بتا دو، کوئی نہیں کر سکتا، لیکن مصطفیٰ زمین سے اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ ہے کسی میں طاقت؟ تو عاجز آ جائے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ہیں، ان میں سے 2 بڑے معجزے، ایک ہے معجزہ قرآن، یہ ایسا عظیم معجزہ ہے کہ کل بھی اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا اور آج بھی اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ رب نے فرمایا پورے قرآن کی طرح پورا قرآن نہیں، سورت کی طرح ایک سورت نہیں، ایک آیت جیسی آیت ہی لا کر کے بتا دو۔ تو چاند پر کمندیں ڈالنا تو آسان ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت جیسی آیت پیش کرنا یہ بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن جہاں خدا کی کتاب ہے وہاں مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معجزے کی 2 قسمیں ہیں، ایک حسی ہے اور ایک عقلی ہے۔ حسی کسے کہتے ہیں تھوڑا سمجھئے گا، ہے حواس خمسہ جو اپنے ہیں نا، حواس خمسہ سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی سمجھ چاہیے۔ حواس خمسہ جس کو محسوس کیا جا سکے وہ 5 چیزیں ہیں، آنکھ، کان، زبان، آدمی اس سے محسوس کر لیتا ہے۔ آپ کی زبان پر کوئی چیز کڑوی ہے یا میٹھی، ذائقے سے آپ محسوس کریں گے کہ نہیں؟ آپ بتائیے، آپ ذائقہ جیسے ہی آپ وہ چیز منہ میں رکھیں گے تو ذائقہ آپ کو بتا دے گا، تو آپ اس سے محسوس کرتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ حواس خمسہ جو ہیں، سونگھنا، چکھنا، دیکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ایک ہے حسی اور ایک ہے عقلی۔ حسی محسوس کیا جائے اور عقلی سمجھا جائے۔ جیسے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، تو یہ عقل کے ذریعے اپیل کی جا رہی ہے کہ اگر تم میں طاقت ہو تو ایک آیت جیسی آیت لا کر کے بتا دو، نہیں بتا سکتے، یہاں تم عاجز آ گئے۔ اسی طریقے سے تمہاری عقل کا امتحان